أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین و مومنین، آج ہم گفتگو کریں گے ایک ایسے سوال کے بارے میں جو اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اتنا طولانی مدت زندہ رہ سکتے ہیں۔ اگر امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، وہ 15 شعبان 255 ہجری میں دنیا پر تشریف لا چکے ہیں، ان کی ولادت ہو چکی ہے، تو اتنی طولانی عرصہ کیسے آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ کیا اسباب ہیں کہ آپ اتنی طولانی مدت تک آپ زندہ ہیں اور ابھی تک ظہور نہیں فرما رہے، پردہ غیبت میں ہیں؟ آخر وہ وجوہات کیا ہیں؟ کس بنا پر آپ اتنا طولانی مدت تک زندہ ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ جب خداوند متعال کا یہ ارادہ ہوتا ہے، خداوند متعال یہ ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز کا، تو بس اسے کہتا ہے کن فیکون۔ جب کن کہتا ہے تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ چاہے وہ جس چیز کا ارادہ کرے، جتنی اس کو بقا دینا چاہے، وہ اس کے اختیار میں ہے۔ ہم یہاں پر 2-4 مثالیں قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ آیا ممکن ہے کہ امام زمان علیہ السلام اتنا طولانی مدت تک زندہ رہ سکے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 225 سال زندگی گزاری، یعنی 2500 سال زندگی گزاری۔ یہ ان کے وجود مقدس کی برکت ہے کہ انہوں نے اتنا طولانی زندگی گزاری کہ کوئی نبی بھی اتنی زندگی نہیں گزار سکا۔ اگر اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کو اتنی لمبی زندگی دے سکتا ہے، تو وہ مالک دو جہاں امام زمان علیہ السلام کو اتنی طولانی زندگی کیوں نہیں دے سکتا؟ پھر جب حضرت عزیز علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے، حضرت عزیز علیہ السلام نے دیکھا اس بستی کو کہ وہ ویران تھی۔ وہی آئی کہ میرے نبی، یہاں ایک دن شہر قائم ہوگا، شہر بنے گا۔ تو نبی خدا نے کہا پروردگار، یہاں کیسے لوگ آباد ہوں گے، کیسے شہر بنے گا؟ تو حضرت عزیز علیہ السلام وہاں کھانا بنانے لگے، اور کھانا بناتے ہوئے خداوند متعال کی طرف سے ان پر نیند کا غلبہ آیا، وہ سو گئے۔ سونے کے بعد جب وہ اٹھے تو خداوند متعال نے پوچھا کہ اے میرے نبی، بتاؤ کتنا دیر سوئے ہو؟ تو حضرت عزیز علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، میں تھوڑا عرصہ سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ۔ اے نبی خدا، دیکھ اپنے کھانے کی طرف۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے جب کھانے کی طرف دیکھا تو ان کا کھانا ابھی جلا نہیں تھا، تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ میں تھوڑی دیر ہی سویا ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے حمار کی طرف دیکھو، جب نبی خدا نے حمار کی طرف دیکھا تو وہ نہیں تھا، اس کی ہڈیاں تھیں۔ تو خداوند متعال نے فرمایا اے عزیز، تو 100 سال تک یہاں سویا ہے۔ یعنی وہ خالق کبریا جو حضرت عزیز علیہ السلام کو 100 سال تک سلا کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور 100 سال تک اس کے کھانے کو بھی جلنے نہیں دیتا، وہ خالق کبریا امام زمان علیہ السلام کو اتنی طولانی زندگی کیوں نہیں دے سکتا؟ کیوں نہیں امام زمان علیہ السلام خالق کبریا کے حکم کے مطابق اتنا طولانی زندگی گزار سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، تیسری مثال، جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو بد دعا کر کے چلے
کشتی میں سوار ہوئے، واقعات آپ کو سارے یاد ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا۔ کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈوبنے لگی، کشتی والوں نے کہا کہ کوئی ہم میں سے ایسا ہے جو اپنے مالک سے ناراض ہو کے آیا ہوا ہے، وہ خود کود جائے دریا میں، ورنہ ہم اس کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیں گے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے دریا میں کودنے لگے، اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے منہ کھولا، حضرت یونس علیہ السلام وہاں چلے گئے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کچھ عرصہ زندگی گزاری۔ قرآن مجید حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے کو یوں بیان کر رہا ہے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں استغفار نہ کرتے، خداوند متعال سے طلب مغفرت نہ کرتے، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور اس واقعے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، نہیں کرتے، رد بھی نہیں کرتے، مانتے ہیں سبھی۔ تو اگر حضرت یونس علیہ السلام کو خالق کبریا، مالک کے کل کائنات مچھلی کے پیٹ میں تا قیامت زندہ رکھ سکتا ہے، تو وہ خالق اپنی آخری حجت کو کیوں نہیں اتنی طولانی زندگی دے سکتا؟ کیوں نہیں آخری حجت اس زمانے تک زندہ رہ سکتے، اتنی طولانی زندگی کر سکتے؟ چوتھی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھی مثال یہ ہے کہ وہ نبی جو آج بھی زندہ ہیں، موجود ہیں، کیونکہ خداوند متعال جب ایک بڑا کارنامہ سر انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک مقدمہ بھی بناتا ہے۔ تو جب حضرت حجت کو پروردگار نے غیبت کبریٰ میں رکھنا تھا، اور خالق یہ بھی جانتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے منکر ہوں گے جو ان کی حجت کے، ان کے وجود کے انکار کریں گے، تو ان کے لیے اللہ نے بطور مقدمہ کچھ انبیاء کو اتنی طولانی زندگی عطا کی کہ وہ آج تک موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ایک حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہاں تو مولوی صاحب اس بات کو ماننے سے انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں جی بالکل اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی زندہ ہیں، نبیوں کے وجود سے انکار نہیں کرتا۔ لیکن جب آخری حجت کی باری آتی ہے، پتہ نہیں کیوں یہ لوگ انکار کرتے ہیں، کیوں امام زمان علیہ السلام کے وجود کے منکر بن جاتے ہیں کہ نہیں ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان اتنی طولانی زندگی کیسے گزارے۔ بھئی اس طرح گزارتا ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہ سکتے ہیں، اسی طرح امام زمان علیہ السلام بھی اتنی طولانی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اتنی طولانی زندگی گزار سکتے ہیں اور ابھی تک زندہ ہیں، تو پھر کیوں نہیں امام زمان علیہ السلام اتنی زندگی گزار سکتے اور کیوں نہیں زندہ رہ سکتے؟ تو جس طرح وہ انبیاء زندہ ہیں، امام زمان علیہ السلام بھی حکم خداوندی سے ابھی بھی زندہ ہیں، لیکن صرف پردہ غیبت میں ہیں۔ وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں وہ کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کا باعث بنے، تعجیل کا سبب بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔